السلام علیکم۔ سبق نمبر 9 شہریت، مجلس قانون ساز، مجلس عاملہ اور مجلس عدلیہ کے اصلاحات کا تعریف۔ سماجی سائنس نوٹس پارٹ 1۔ پہلا مین، ایک جملے میں جواب دیجیے۔ پہلا سوال، مقننہ کا ماخذ لفظ کیا ہے؟ جواب، لفظ مقننہ یا پارلیمنٹ فرانسیسی لفظ پارلر اور لاطینی لفظ پارلیامنٹم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بات کرنا، بحث کرنا ہے۔ مقننہ کو عوامی رائے کا آئینہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں کسی ملک کے عوامی نمائندے عوام کی رائے کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ مقننہ کے پاس نئے قانون بنانے کا اعلیٰ اختیار ہے جو قوم کے لیے ضروری ہے۔ مقننہ کو موجودہ غیر قابل اطلاق قوانین میں ترمیم اور منسوخی کا مکمل اختیار ہے، اس لیے مقننہ کو قوم کی قانون سازی کی فیکٹری بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، مقننہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، مقننہ حکومت کے 3 شعبوں میں سے پہلا شعبہ ہے۔ مقننہ عوام کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ملکی خود مختاری کی علامت ہے۔ مقننہ اپنے قوانین کے ذریعے شہریوں کی مرضی کا اظہار کرنے کا ایک بااثر ذریعہ ہے۔ مقننہ کی اہمیت کا اندازہ مندرجہ ذیل نکات سے لگایا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال، ایک ایوانی مقننہ یونی کیمرل لیجسلیچر کیا ہے؟ جواب، ایک ایوانی مقننہ جس کا صرف ایک ایوان ہوتا ہے وہ یونی کیمرل لیجسلیچر ہے۔ عوام کی دلچسپی کا اظہار صرف اس ایک ایوانی مقننہ میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایوانی مقننہ مباحثوں کی غیر ضروری تکرار سے گریز کرتی ہے۔ یہ ملک کے مفاد میں کفایت شاری کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ جن ممالک میں ایک ایوانی مقننہ ہے وہ یہ ہیں: یونان، فن لینڈ، سویڈن، ڈنمارک، یوگوسلاویہ، پرتگال اور نیوزی لینڈ وغیرہ۔
4واں سوال، دو ایوانی مقننہ بائی کیمرل لیجسلیچر کیا ہے؟ جواب، دو ایوانوں پر مشتمل مقننہ دو ایوانی مقننہ ہے۔ دونوں ایوانوں میں عوام کے مفاد پر بحث ہوتی ہے اور قوانین بنائے جاتے ہیں۔ دو ایوانی مقننہ انگلینڈ میں تاریخی حادثے سے پیدا ہوئی تھی۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک نے اس روش کو اپنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستانی مقننہ پارلیمنٹ ایک دو ایوانوں والی مقننہ ہے۔ اس کا ایوان زیرین لوک سبھا کہلاتا ہے اور ایوان بالا راجیہ سبھا کہلاتا ہے۔ اسی طرح انگلستان کی پارلیمنٹ دو ایوانوں والی مقننہ ہے۔ اس کے ایوان زیریں کو ایوان عام ہاؤس آف کامنز اور ایوان بالا ایوان خاص ہاؤس آف لارڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مجلس عاملہ۔ دوسرا مین، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلا ڈیش، قوانین کو نافذ کرنے والا شعبہ مجلس عاملہ ہے۔ دوسرا سوال، تمام جدید ریاستوں کا مقصد ایک فلاحی ریاست کا قیام ہے۔ تیسرا ڈیش، آبائی طریقے سے ریاست کے سربراہ مجلس عاملہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ چوتھا ڈیش، ہندوستان کے صدر کا انتخاب مجلس عاملہ الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ تیسرا مین، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں دیجیے۔ پہلا سوال، لفظ کاریانگا کس بنیادی لفظ سے آیا ہے؟ جواب، لفظ کاریانگا انگریزی لفظ ایگزیکیوٹیو کا ایک متغیر ہے۔ یہ عہد وسطیٰ کے لاطینی لفظ ایکسیکیو سے آیا ہے جس کا مطلب کام کو انجام دینا ہے۔ مختصر معنوں میں مجلس عاملہ کو ریاست کا چیف ایگزیکٹو اور اس کا صلاح کار سمجھا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر ہندوستان میں یہ صدر اور کابینہ پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ امریکہ میں یہ صدر اور اس کے سیکریٹریوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وسیع معنوں میں مجلس عاملہ ان افراد کا شعبہ ہے جو قوانین پر عمل درآمد کے لیے مجاز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے سربراہ، وزراء اور سول سروس کا عملہ جیسے سیکریٹریز، محکموں کے سربراہان اور کلرک وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرا سوال، کس شعبے کو انتظامی شعبہ کہا جاتا ہے؟ جواب، مجلس عاملہ حکومت کی مشین ہے۔ جس طرح ہم دماغ کے بغیر جسم کا تصور نہیں کر سکتے، اسی طرح مجلس عاملہ کے بغیر ریاست کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجلس عاملہ کی تشکیل کا طریقہ پوری حکومت کی اہلیت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ قوم کے مکمل انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تیسرا سوال، مجلس عاملہ کا اصل سربراہ کون ہے؟ جواب، برائے نام مجلس عاملہ وہ نظام ہے جس میں حکومت کا سربراہ ملک کے سربراہ کے نام پر طاقت کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ ہندوستان کے صدر اور برطانیہ کی ملکہ یا بادشاہ برائے نام مجلس عاملہ افسران کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کابینہ، جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہیں، یہ حقیقی مجلس عاملہ کے طور پر ان کے نام پر حکومت کرتے ہیں۔ چارواں سوال، براہ راست انتخاب کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، ایک صدارتی مجلس عاملہ ایک ایسا نظام ہے جس میں مجلس عاملہ کا سربراہ راست عوام کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے اور مقننہ کے ذریعے نہیں بنایا جاتا ہے اور مقننہ کے سامنے جواہدہ نہیں ہوتا ہے۔ ڈی وی وارنر نے کہا ہے کہ مجلس عاملہ ہی حکومت کا سربراہ
اور ملک کا سربراہ ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات 2 یا 3 جملوں میں دیجیے۔ پہلا سوال، مجلس عاملہ کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کارنر کے مطابق مجلس عاملہ حکومت کا وہ شعبہ ہے جو ریاست کی مرضی کو نافذ کرتا ہے، جس کا اظہار مقننہ آئین اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ویلوبیر کے مطابق مجلس عاملہ کا اختیار یا اس کا کام پوری حکومت کی نمائندگی کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اسے قوانین اور مطالبات اس کی مختلف اعضاء میں انجام پاتے ہیں۔ دوسرا سوال، مجلس عاملہ کی کوئی 2 اہمیتیں بیان کریں۔ واحد رکنی مجلس عاملہ: یہ ایک مجلس عاملہ ہے جس میں ریاست کے تمام اختیارات مرکزی حکومت کے ہاتھ میں مرکوز ہیں۔ پروفیسر کارنر کے مطابق تمام اختیارات مرکز کے اعضاء کو آئین نے دیے ہیں اور اسی کے ذریعے صوبائی یا مقامی حکومتیں اپنے اختیارات اور خود مختاری کے ساتھ وجود میں آئی ہیں۔ یہ سنگل پرسن یا واحد رکنی مجلس عاملہ ہے۔ مثال کے طور پر انگلینڈ۔ کثیر رکنی مجلس عاملہ: کثیر رکنی مجلس عاملہ ایک ایسا نظام ہے جس میں تمام انتظامی اختیارات کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہوتے بلکہ کئی افراد یا کئی تنظیموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ۔
تیسرا سوال، مجلس عاملہ کی جانب سے انجام دیے جانے والے 4 افعال لکھیے۔ جواب، ہر سیاسی نظام میں مجلس عاملہ کو مرکزی مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت درج ذیل ہے۔ پہلا، مجلس عاملہ حکومت کی مشین ہے۔ جس طرح ہم دماغ کے بغیر جسم کا تصور نہیں کر سکتے، اسی طرح مجلس عاملہ کے بغیر ریاست کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجلس عاملہ کی تشکیل کا طریقہ پوری حکومت کی اہلیت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ قوم کے مکمل انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسرا، قانون کا نفاذ۔ اگر مجلس عاملہ موجود نہ ہو تو مقننہ کے ذریعے بتائے گئے قوانین کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ مقننہ خواہ کتنی ہی اچھی قانون سازی کیوں نہ کرے، اسے صحیح طریقے سے نافذ کرنا مجلس عاملہ کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا، جمہوریت کا ایک مؤثر آلہ۔ آج جمہوریت حکومت کی شکل نہیں ہے بلکہ لوگوں کی زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ جمہوریت کے مؤثر ہونے کے لیے ہر سطح پر مجلس عاملہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مؤثر قیادت کے ساتھ ایک مجلس عاملہ ضروری ہے۔ چوتھا، فلاحی ریاست کا ایک آلہ۔ تمام جدید ریاستوں کا مقصد ایک فلاحی ریاست کا قیام ہے۔ مجلس عاملہ عوام کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ پروگرام شروع کرنے کے نتیجے میں زیادہ اہمیت حاصل کر رہا ہے۔
مجلس عدلیہ۔ پہلا مین، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ پہلا ڈیش، عدلیہ کا ماخذ لفظ جسٹیشیا ہے۔ دوسرا ڈیش، حقوق کا محافظ عدلیہ کو کہتے ہیں۔ تیسرا ڈیش، ہم دستور کے ماتحت ہیں، لیکن جیسا کہ آئینی جج نے کہا یہ بیان ان کا ہے۔ لارڈ برائس۔ دوسرا مین، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال، عدلیہ کی کوئی دو اہمیت کو درج ذیل کریں۔ جواب: اہمیت: لارڈ برائس کے بقول اگر انصاف کی روشنی اندھیرے سے نکلتی ہے تو اس اندھیرے کے پیچھے حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے۔ یہ بیان انصاف کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ درج ذیل نکات اس کی تصدیق کریں گے۔ پہلا، قوانین کی حفاظت۔ انسان چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، جب وہ قانون سے نہیں ڈرتے تو فطری طور پر وہ قوانین کی نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو سزا دے کر عدلیہ لوگوں کو اپنے حدود کا احساس کرانے اور معاشرے میں رہنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ دوسرا، حقوق اور آزادی کا تحفظ۔ عدلیہ حکومتی اور نجی تجاوزات سے شہریوں کے حقوق اور آزادی کے تحفظ کی ذمہ داری کی مالک ہے، اس لیے اسے حقوق اور آزادی کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ یہ حکومت کو اپنے دائرہ
اختیار سے زیادہ قدم اٹھانے سے روکتی ہے۔ اس طرح یہ حکومت کے ظلم کو قابو کرتی ہے اور شہریوں کی آزادی کا تحفظ کرتی ہے۔ تیسرا، شہری بہبود اور سلامتی۔ ایک قوم کی سلامتی اور شہریوں کی فلاح و بہبود کا انحصار عدالتی نظام پر ہوتا ہے۔ عدلیہ غیر جانبداری اور آزادانہ طور پر لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ جہاں عدلیہ کے کام صحیح طریقے سے ہوتے ہیں وہاں لوگ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اس سے معاشرے کی ترقی میں بھی مدد ملتی ہے۔ چارواں، ریاست میں نظام و نسق کا قیام۔ ریاست میں قانون کو نافذ کرتی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دیتی ہے۔ عدلیہ سول قانون فوجداری قانون سے نمٹتی ہے۔ دستوری قانون پر عمل درآمد سے ریاست میں نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ پانچواں، عوامی اعتماد کی تعمیر۔ آئین کی اہلیت کا انحصار عدلیہ کے مؤثر کام کرنے پر ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی اعتماد کے ساتھ کام جاری رکھے۔ یہ اس اصول کو زندہ رکھتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ جسٹس بھگوتی نے اپنے بیان میں انصاف کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انصاف کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ عدلیہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ملک کے سماجی اور معاشی پروگرام غریب اور کمزور طبقات کے حق میں ہوں۔
دوسرا سوال، عدلیہ کی کوئی دو افعال بتائیں۔ جواب، عدلیہ کے افعال: نظام حکومت میں عدلیہ کو اہم مقام حاصل ہے۔ یہ عدالتی کام انجام دے کر معاشرے کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے افعال درج ذیل ہیں۔ پہلا، قانون کی تشریح: عدلیہ ضرورت کے مطابق پوشیدہ اور انتہائی مختصر قوانین کی تشریح کرتی ہے۔ ہم دستور کے ماتحت ہیں، لیکن جیسا کہ آئینی جج نے کہا، یہ جسٹس ہیوز کے بیان سے درست ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا، عدالتی فیصلہ: عدلیہ کا بنیادی کام قابل اطلاق قانون کے مطابق فیصلے دینا ہے۔ یہ فرد یا افراد اور حکومت کے درمیان، ریاستوں کے درمیان فیصلوں کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کا کام کرتا ہے۔ تیسرا، رٹ جاری کرنا: جب شہری اپنے حقوق سے محروم ہیں تو وہ عدالت میں جا سکتے ہیں۔ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت حکم جاری کرتی ہے اور حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اسے کورٹ آرڈر کہا جاتا ہے۔ چوتھا، مشورہ دینا: ہندوستان جیسے ملک میں جب پیچیدہ سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عدلیہ حکومت کو مشورہ دیتی ہے، لیکن ایسا کرنے کا کوئی اصول نہیں ہے۔ امریکہ میں اس کا رواج نہیں ہے۔ پانچواں، عدالتی نظر ثانی: عدالتی جائزے میں مقننہ کے نافذ کردہ قوانین اور مجلس عاملہ کی طرف سے جاری کردہ احکامات کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینے کا اختیار ہے۔ جوان کی درستگی اور باطل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔
عدلیہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مقننہ اور مجلس عاملہ کے ذریعے چلائے گئے اختیارات کے معاملات کا جائزہ لیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان اور امریکہ مجموعی طور پر معاشرے کا امن و امان برقرار رکھنے کی پوری ذمہ داری عدلیہ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ شہریوں کے مفاد کے مطابق قانون سازی کے قوانین، مجلس عاملہ کے احکامات پر عمل آوری کو یقینی بناتا ہے۔ اس لیے آزاد، غیر جانبدارانہ، بے خوف عدلیہ ملک کے صحت مند ہونے کی کنجی ہے۔